منقول ہے کہ ایک شخص عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا. شکایت لے کر کے, کس چیز کی شکایت؟ بولو, کس چیز کی شکایت لے کر کے آیا؟ لڑائی جھگڑے کی. یعنی کہ اس شخص کی جو بیوی تھی وہ زبان کی تیز تھی, زبان کی تیز. جیسے کہ آج کل بھی کچھ عورتیں ہیں, کچھ کیا اکثر ہوتے ہیں, ہے نا, محلے میں آپ دیکھو گی یا آپ لوگ دیکھیں گے کہ کم سے کم مولوی صاحب آپ بھی دیکھیں گے کہ ایک دو عورتیں ایسی ہوں گی جن کی زبان بہت کم چلتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی شکایت نہیں کرتی ہیں. اکثر عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مردوں کی شکایت کرتی ہیں, اور جب محلے میں کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو میمو تو کتنے دن نہیں بند ہوتی ان کی زبان؟ کم سے کم 3-4 دن, 3-4 دن, جب تک کر کے مار نہ ہو جائے مردوں سے, اس وقت تک کر کے دیہاتوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ عورتوں کی زبان بند نہیں ہوتی. لیکن جن کی عورتیں تیز ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتا ہے, وہ اس میں ہے حضرت, وہ اس میں بیان ہے کہ جن کو اللہ نے زبان دراز بھی عطا فرمائی. وہ شکایت لے کر کے جب پہنچا عمر فاروق اعظم کے دروازے پر تو اس نے کیا دیکھا, سنا. اس نے کیا سنا کہ آپ کے گھر کے اندر سے آواز آپ کی بیوی کی لڑنے کی آ رہی ہے. یعنی کہ عمر فاروق اعظم کی اہلیہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم سے باتیں کر رہی تھی, لڑائی جھگڑے والی. اس نے اپنے دل کے اندر سوچا یا کسی سے کہا, یہ ذکر ہے, یہ دیکھو ٹھیک, دل میں سوچا یا کسی پاس والے سے کہا. کیا کہا؟ میں اس ارادے سے آیا تھا کہ میں اپنی شکایت عمر فاروق اعظم سے کروں گا اپنی بیوی کی, تاکہ عمر فاروق اعظم میری بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ دے, اس کو سمجھا دے. لیکن میں یہاں آ کر کے کیا دیکھتا ہوں, سن رہا ہوں کہ جس بلا میں میں مبتلا ہوں اسی بلا میں امیر المومنین بھی مبتلا ہے. یعنی کہ میری بیوی زبان کی تیز ہے, زبان درازی کر رہی ہے, تو عمر فاروق اعظم کی بھی زبان دراز کر رہی ہے. اتنا وہ سوچتا ہے, اور سوچنے کے بعد میں جب واپس ہوا, جانے لگا, جب وہ چلنے لگا تو عمر فاروق اعظم نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد میں فرمایا کہ بتا تو کس ارادے سے آیا تھا, کس لیے آیا تھا, کس ارادے سے تو آیا تھا, کس لیے آیا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور امیر المومنین میں اس ارادے سے آیا تھا تاکہ میں اپنی بیوی کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کروں اور آپ میری بیوی کو سمجھا دیں, لیکن آپ تو اسی بلا میں مبتلا ہیں جس بلا میں میں مبتلا ہوں. تو یہی سوچ کر کے جب آپ کی بیوی زبان دراز ہے اور آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ میری بیوی کو کیا سمجھائیں گے, ہے نا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ پہلے اپنے گلے بان میں دیکھو پھر دوسرے کو کہو جا کر کے. یعنی کہ اگر تمہارے اندر خامیاں ہیں تو پہلے ان کو سدھارو, ان کو سنبھالنے کی کوشش کرو, پھر دوسرے کے اندر غلطیاں دیکھو. لیکن یہاں پہ بات سمجھانے کی آ رہی ہے. امیر المومنین عمر فاروق اعظم وہ جن سے پوری دنیا ڈرتی تھی, جب اس نے ایسا کہا تو اس پر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صبر و تحمل کی وجہ بتانے کے لیے اس سے فرمایا. اب یہاں سے سننا کہ اللہ جن کو زبان دراز والی بیوی دیتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے. عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں بیوی سے درگزر اس لیے کرتا ہوں, یعنی اس کی باتوں کو سنا انسنا اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے مجھ پر کچھ حقوق و احسانات ہیں, اور یہ ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں تم لوگ بھی سنو, ان کے احسانات کچھ, یعنی بیویوں کے مردوں پر بھی احسانات ہوتے ہیں. عمر فاروق اعظم نے جو گنائے ان میں سے پہلا کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے فرمایا ایک حق یہ ہے میری بیوی کا, بیان کرتے ہیں ایک حق یہ ہے کہ وہ میرے اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے, کہ اس کی وجہ سے میرا دل پرسکون ہے نا. میں حرام سے مامون و محفوظ ہوں, میں حرام سے مامون و محفوظ ہوں. عمر فاروق اعظم نے پہلا حق بتایا. دوسرا احسان کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں دوسرا احسان یہ ہے وہ میری خازنہ یعنی مال کی نگراں ہے.
جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے. بولو سبحان اللہ. عورت مال کی حفاظت کرتی کہ نہیں کرتی ہے؟ گھر کی حفاظت کون کرتا ہے؟ عورت. کیونکہ عوام و خواص سب کا تجربہ شاہد ہے کہ بد مزاج و زبان دراز عورت سے نباہ صبر و حلم ہی سے ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ طلاق. یعنی کہ جب طلاق کر کے مرد کے اندر صبر نہیں آئے گی، اس وقت طلاق کر کے اس سے نبھانا بڑا مشکل ہے. اور جو تیسرا احسان امیر المومنین عمر فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں وہ ہے، تیسرا احسان یہ ہے کہ گویا وہ میری دھوبن ہے. یعنی دھوبن کس کو بولتے ہیں؟ کپڑے دھلنے والے کو دھوبی. فرماتے ہیں تیسرا احسان اس کا میرے اوپر یہ ہے کہ گویا وہ میری دھوبن ہے کہ میرے کپڑے دھوتی ہے. اور چوتھا احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ وہ میری اولاد کی پرورش کرتی ہے. بولو سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درس دے رہے ہیں. اور پانچواں احسان یہ ہے کہ وہ خبازہ یعنی روٹی بنانے والی، اور طباخہ یعنی سالن وغیرہ پکانے والی ہے. تو ان سب نے کہا، یعنی جتنے وہاں پہ موجود تھے سب نے کہا جیسا آپ کے لیے ہے ویسا ہی میرے لیے بھی ہے، تو اب میں بھی اپنی بیویوں سے درگزر کیا کروں گا. یعنی کہ یہ احسان جو عمر فاروق اعظم نے 5 بتائے ہیں یہ تو بہت کم ہے نا. یہ بیویوں کے احسان مردوں پہ بہت کم ہیں جو عمر فاروق اعظم نے یہاں بتائے ہیں. اس سے کہیں زیادہ احسانات ہیں. بس انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، اور جو انسان صبر کر لے جاتا ہے اس کا رشتہ اچھا چلتا ہے، اور صبر پر اللہ رب العزت اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے نا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف بیان فرمائی، حضرت انس سے مروی ہے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 خرچے ایسے ہیں جن کا بندہ سے قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا. 4 خرچے ایسے ہیں. 4 خرچے ایسے ہیں. کتنے؟ 4. کس کے بولو کتنے؟ 4 خرچ ایسے ہیں جس سے اللہ رب العزت آخرت میں حساب و کتاب جن کے بارے میں نہیں لے گا. وہ 4 خرچے تم کو بھی جاننا چاہیے، تم لوگوں کو بھی جاننا چاہیے، ہمیں بھی جاننا چاہیے، سب کو جاننا چاہیے. جو یہاں نہیں ہے ان کو گھر پہ جا کر کے بتانا. ٹھیک ہے؟ 4 خرچے ایسے ہیں جن کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا. پہلا خرچ بندے کا اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا. یعنی جو بھی اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کیا کرتا ہے پیسہ، اللہ اس کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں فرمائے گا کہ تو نے پیسہ کہاں خرچ کیا. اللہ اگر اسی پیسے سے راضی ہو گیا تو اس کی مغفرت فرما دے گا. شکایت مت کیا کرو. پہلا پیسہ کون سا؟ جو ماں باپ کے اوپر خرچ کیا جائے. اور دوسرا روزے کی افطار پر خرچ کرنا. جو افطاری کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے افطاری کے لیے پوڑیاں بنتی ہیں، پکوڑیاں ہیں، شربت بنتا ہے، روح افزا لاتے ہیں، کیلا وغیرہ سیب پھل فروٹ لاتے ہیں نا. مسجد میں مدرسوں میں افطاری کرواتے ہیں اور گھروں پر بھی انتظام کرتے ہیں. تو جو اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں آخرت میں پوچھے گا نہیں کہ کیسے خرچ کیا، کتنا خرچ کیا. ٹھیک. 4 خرچے ایسے ہیں جن کا بندے سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا. نمبر 1 والدین پہ خرچ کرنا پیسہ. نمبر 2 جو روزہ افطار کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اور نمبر 3 سحری کے سلسلے میں خرچ کرنا. سحری کب کھائی جاتی ہے؟ بولو کس کے بولو، کس کے بولو. سحری کب کھائی جاتی ہے؟ صبح کو. شام میں افطاری ہوتی ہے اور صبح میں سحری. صبح صادق سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے اٹھ کر کے جگاتے ہیں ہم لوگ، تو وہ جو کھایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کس کے بولو. تو سحری میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا بھی حساب بندے کو نہیں دینا پڑے گا. یہ حدیث ہے، حدیث. اور چوتھا، اور بال بچوں کی صحیح ضرورتوں پر خرچ کرنا. جو بال بچوں کی پرورش پہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی قیامت میں نہیں پوچھے گا. 4 ہو گئے. نمبر 1 ماں باپ کے اوپر.
نمبر 2 افطاری، نمبر 3 سحری میں، اور نمبر 4 بیوی بچے کے اوپر خرچ کرنا۔ حساب نہیں ہوگا، ان کے بارے میں حساب نہیں ہوگا، کتنا آپ نے خرچ کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، رسول نے فرمایا۔ اور حدیث سنیں، ایک اور حدیث سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ رب العزت کل بتانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، رسول نے ارشاد فرمایا فائدہ بخش دینار 4 قسم کے ہیں۔ اب دینار یہاں پہ ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ دینار ہے تو مطلب جتنے پیسے ان 4 جگہوں کے اوپر خرچ کیے جائیں گے وہ سارے پیسے فائدہ بخش ہوں گے۔ پہلے 4 کا یہاں ذکر آیا، اب 4 کا یہاں فائدہ بخش کا ذکر آ رہا ہے۔ سنیں، نمبر 1، یہ حدیث شریف میں رسول نے فرمایا، نمبر 1، 1 دینار وہ ہے جو راہ خدا میں اٹھائے، جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے وہ فائدہ بخشتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، اور 1 دینار وہ ہے جو مساکین کو عطا کرے، جو فقیر ہے ان کو دے، اور 1 دینار وہ ہے جو غلام کی گردن چھڑانے میں دے، یعنی غلام کو آزاد کرنے میں، اور 1 دینار وہ ہے جو تو اپنی بیوی بچوں پر اٹھائے۔ یہ 4 خرچے ایسے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں۔ ان 4 میں سب سے زیادہ عظیم ازرو اجر کے وہ دینار ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ یعنی 4 کا یہاں پہ جو ذکر آیا ہے تو اس میں سب سے بڑا ثواب اور فائدہ بخش وہ پیسہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہ شریعت میں عورتوں کی عزت کا حکم آیا ہے، ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا، ان کو خرچے دینا، اور ان کا حق کیا ہے مردوں کے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کا حق مردوں کے اوپر کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو کچھ سمجھ میں آیا تم لوگوں کے؟ کس کے بولو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا لگا؟ خاموشی سے روز سنو گے؟ تم لوگ سنو گے خاموشی سے روز؟ ہاں، پڑھائی کے بعد میں انشاءاللہ تم بھی سنو گے، اور جتنے لوگ ویڈیو دیکھیں گے سب بھی سنیں گے، ہے نا؟ سب لوگ بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔